پولیٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں آرزو کاظمی صاحبہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شی از این آؤٹ اسپوکن کمنٹیٹر اور بہت کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ اچھا آرزو، آج ہم 7 اکتوبر کو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 7 اکتوبر ہماری ہسٹری میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کا نام تھا سکندر مرزا، انہوں نے ملٹری کو کیا تھا۔ بعد میں پھر سکندر مرزا کی چھٹی ہو گئی، 3-4 جرنیلوں کو بھیجا ایوب خان نے اور انہوں نے پھر زبردستی ان سے استعفیٰ لے لیا تھا، اور وہ ہمارے پہلے ڈیفنس سیکرٹری بھی تھے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس سلسلے میں، بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ایوب خان 3 دن کے لیے پرائم منسٹر بھی بنے تھے، یعنی وہ جنگل کے بادشاہ تھے، انڈا دیں یا بچہ دیں، صدر بن جائیں یا وزیر اعظم بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اور آج کل لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ایوب خان نے بہت غلط کیا تھا، کو کر دیا، ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دیا، حالانکہ اس وقت جو ہے ہمارے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو ویلکم کیا، انکلوڈنگ فاطمہ جناح، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایوب خان کی قیادت میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے لکھا تھا کہ قوم نے اس مارشل لاء کا بھرپور استقبال کیا، جس کو خاموش انقلاب کہا گیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں مبارکباد کے ٹیلی گرامز ان کو ملے۔ ایکچولی قوم جو تھی سیاستدانوں کی گھٹیا سیاسی چالوں، محلاتی سازشوں یعنی پیلس انٹریگز اور عدم استحکام یا انسٹیبلٹی سے تنگ آ چکی تھی، اور ہمارے کالم نویس لکھتے تھے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے اتنا بڑا مسیحا آ گیا ہے، اور انڈیا میں وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا بہت ہی رف اینڈ ٹمبل ہے، اور انڈیا ترقی نہیں کر رہا، اور ہم اب بہت ترقی کریں گے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کو آیا تھا نا یہ تو امریکہ لایا تھا، یہ تو امریکہ کی کنسپیریسی تھی۔ تو مٹھائیاں پھر پاکستان کے لوگ کیوں بانٹتے ہیں، ڈانس کیوں کرتے ہیں، گلیوں میں جناب بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ایک نیا مسیحا آ گیا ہے؟ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ ہمیشہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے کہ ہماری جو پبلک ہے، جو عام پبلک ہے پاکستان کی، وہ چاہے ڈکٹیٹر آئے، ڈکٹیٹر جائے، چاہے سویلین آئے، سویلین جائے، وہ سب پر ہی مٹھائی بانٹتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو برداشت ہے نا شاید وہ بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہم بہت جلدی تنگ ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ سویلین گورنمنٹ ہو، نواز شریف آئیں گے تو بھی مٹھائی بٹے گی، بے نظیر آئیں تب بھی مٹھائی بٹی، جب نواز شریف گئے تب بھی ڈھول بجائے گئے، جب عمران خان آئے تب بھی بڑے خوش تھے، پھر جب عمران خان کو ہٹایا گیا تب بھی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹی۔ تو ہم ہر جگہ جب بھی کوئی جاتا ہے یا آتا ہے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے کوئی اور ڈکٹیٹر ہو، چاہے کوئی سویلین گورنمنٹ ہو، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ایسے ہی خوشی بھی مناتی ہے اور مٹھائیاں بھی بانٹتی ہے۔ شاید ان کو نئے گورنمنٹ آنے سے یا نیا آدمی آنے سے گورنمنٹ میں کوئی امید ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا، شاید یہ کوئی ہمارا احساس کرے گا، تو جو چلا جاتا ہے وہ پہلے والے سے بہتر لگنے لگتا ہے، اور جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اس سے بہتر کر دے گا۔ آپ دیکھیے جب عمران خان تھے تو عمران خان کو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جب عمران خان چلے گئے تو آج سب لوگ جو ہیں ان کو لگ رہا ہے جی عمران خان جو تھے وہ بہتر تھے، اور جب نواز شریف تھے تو گو نواز گو کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور لگتا تھا عمران خان آ جائیں گے تو بڑا کوئی چمتکار ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں پبلک ایسی ہی ہے، پبلک کو ہر ایک سے امید ہوتی ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہی آ جائیں۔ ایک زمانے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی پرویز مشرف نے بہت عرصے تک ڈالر بڑھنے نہیں دیا، جی ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھا، اور یہ ڈکٹیٹرز یا فوج کے لوگ جب بھی آتے ہیں تو سب جگہ پہ سیکیورٹی بڑی بڑھ جاتی ہے، کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کئی ادارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سبھی کہا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی تمام چیزیں وہ تباہ کر دیتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پبلک تو بیچاری جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو بس اپنے 2 وقت کی روٹی اور اپنے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں انہی کا سوچ سوچ کے ان کو لگتا ہے کہ شاید اب یہ گورنمنٹ کچھ بہتر ہوگی، اب شاید یہ لوگ کچھ بہتر کریں گے۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میرے فادر بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں 1970 کی قیمتیں لے آؤں گا، شاید آپ کو یاد ہوگا، تو لیکن لا تو نہیں سکے، وہ تو اسٹیٹمنٹ تک ہی تھا،
वो मेरे ख्याल में रफीक बाजवा थे, एक पीएनए के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने दावा किया था कि हम जो है 1970 की कीमतें वापस लाएंगे, और ये 1977 की बात है, 77 की। नहीं सर, 90s के एंड की भी बात है। 90s के एंड में भी कुछ इसी किस्म की बात, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो तब भी यही कहा गया था, क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ 90s के एंड की बात बता रही हूँ। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था, उनकी गवर्नमेंट जाने से पहले, जब परवेज मुशर्रफ आए थे उससे पहले वो यही कहा करते थे, मैं 1970 की कीमतें ले आऊंगा। शायद उसी बात को रिपीट कर रहे होंगे जो पहले कभी की गई होगी, लेकिन ला तो नहीं सके। वो जो हसन निसार साहब कहते हैं ना कि बढ़ा हुआ रेट और बढ़ा हुआ पेट वापस नहीं जाता, तो वो वही वाली बात है। तो उनका सॉरी, तो वो मुझे वो हसन निसार साहब की बात बिल्कुल 100% सही लगती है कि वो एक बार जो रेट बढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि 70s की प्राइस फिर आ जाए। और ये देखिए कि अयूब खान 51 में आर्मी चीफ लगे थे, और वो पहले लोकल आर्मी चीफ थे, उससे पहले अंग्रेज होते थे। तो 58 में वो जाके कू करते हैं, यानी 7 इयर्स तक वो आर्मी चीफ रहे थे। अगर वो 3 साल बाद या 4 साल बाद रिटायर हो चुके होते तो फिर मार्शल लॉ लगने का चांस खत्म हो जाता। और दूसरी बात जो है कि वो डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिए गए, यानी ये भी हमारी तारीख का एक अजीब तमाशा है कि वो आर्मी चीफ भी थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और इसके साथ एक अहम चीज ये है कि अयूब खान ने एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी, अगरचे वो गोस्ट रिटन थी। अल्ताफ गौहर के बारे में कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, काफी पढ़े लिखे आदमी थे वो, कि उन्होंने एक्चुअली वो लिखी। लेकिन जाहिर है कि अयूब खान का नाम आया तो वो यही कहा जाता है कि अयूब खान की किताब है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अब उनकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा वाकया जो था वो 65 की जंग थी, और उस जंग के बारे में इंटरेस्टिंगली एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कितने नॉन सीरियस माइंडेड लोग हैं कि इतना अहम वाकया आपका है और आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हो कि जी इंडिया ने हमारे ऊपर एग्रेशन की। और भुट्टो साहब ये कहा करते थे कि जी इंडिया इज अ प्रेडेटरी नेबर, जैसे वो जानवर होते हैं ना जो छोटे जानवरों को खा जाते हैं, इस तरह का मुल्क है इंडिया, और इंडिया ने हमारे खिलाफ एग्रेशन की। भाई अगर इंडिया ने एग्रेशन की तो आपने क्यों नहीं उसको एक्सपोज किया अपनी किताब में? तो ये क्या रवैया है कि हम जो है इस तरह की बात भी कौम के सामने नहीं रखते, जिससे एक प्रोपेगेंडे का शायद उनको खतरा था कि ये प्रोपेगेंडा हमारा एक्सपोज ना हो जाए। ये उसी तरह जैसे एक और लेफ्टिनेंट जनरल है हमारे महमूद अहमद, उन्होंने 65 की जंग पे किताब लिखी, उसको भी रिकॉल कर लिया गया। तो डोंट वी फेस द ट्रूथ? क्या है हमारा मसला, क्या है? सर यही बात है, अगर हम ट्रूथ को फेस करने की ताकत रखते या करने की कोशिश करते तो शायद बहुत सी चीजें जो हैं जो बाद में बिगड़ गई वो शायद ना होती और हम किसी सही डायरेक्शन में जा पाते। लेकिन हमने हमेशा से जो है वो गलत हिस्ट्री पढ़ाई, गलत बातें बताई, और इस वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ लोगों की पाकिस्तान में जो किताबें लिखते हैं या बुक्स अगर आप उनकी पढ़ें तो उसमें भी आपको सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बुक्स में भी यही सब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वैसे तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि 2 नेशन थ्योरी को, और जो बातें की जाती हैं, अगर हम ये कह दें कि हमें तो वहां कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, पाकिस्तान तो वैसे ही हमने एक दिन बैठे बैठे बना लिया, तो उसके लिए तो लोग कहेंगे ना कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने इस तरह से पार्टीशन की। तो उसकी वो बात तो नहीं बता सकेंगे कि जी ये पॉलिटिकल गेम था और वहां पर कई ऐसी चीजें हो रही थी जिसमें कि एक जमींदारी सिस्टम का भी कहा जाता है कि जहां तक मैंने सुना है कि वो भी खत्म किया जा रहा था, जो यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा कंट्री अलग कर लो। फिर मिस्टर जिन्ना की भी 10 ऐसी चीजें थी जो कि उनको चाहिए थी और उनको वहां रहते नहीं मिल रही थी, और उन्होंने उस सारे अपनी पॉलिटिकल गेम में जो है पार्टीशन का काम करवाया था। तो ये अगर ये मान जाएंगे, या ये कि हमने तो, जो लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान में बड़ी नफरत है, इंडिया को लेकर बड़ी नफरत है, जो हिंदू रिलीजन है उसको लेकर बड़ी नफरत है, जो हम बार बार यहाँ आज तक कहते हैं कि जी हम तो रह नहीं सकते थे साथ और ये था वो था, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? हमने तो मतलब पाकिस्तान की जो बेस है, जो पहली ईंट जो रखी थी, शायद वो ही नफरत की बेस पे रखी थी,
کیونکہ یہی کہا گیا تھا نا کہ ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ان کو دو الگ نیشنز ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ الگ ہے، کچھ بھی الگ نہیں ہے، وہی ڈریسز ہم پہنتے ہیں جو وہ پہنتے ہیں، وہی کھانا ہم کھاتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج تک لڑتے بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری تو گالیاں بھی جو ہیں وہ سیم ہے، سارے ایک دوسرے کو جو دیتے ہیں، انگریزوں میں جا کے شاید ڈفرینٹ ہو جائے، لیکن اس وقت یہی چیز بتائی گئی، یہی کہا گیا، اور کئی لوگ جو تھے وہ پتہ نہیں کیسے اس بات کو مان بھی گئے لوگ، اور ظاہر ہے کہ وہ جیسے آج میں ایک شو کر رہی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ سوچو ذرا کہ مسٹر جناح نے جو ہے وہ انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی لینگویج جو ہے وہ اردو ہوگی، تو خود وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑے سالڈ قسم کے انہوں نے جیسے پوائنٹس اٹھائے اس میں، تو جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو سر ظاہر ہے پھر ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے پاکستان جو کریٹ کیا گیا، یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی آزاد ہوا، کئی انڈینز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، تو میں کہا بھائی آپ آزاد ہوئے ہوں گے، ہمیں تو کریٹ کیا گیا تھا، اس لیے کہ ہم تو اس وقت تک ایک ہی تھے، تو وہ کہتے ہیں نہیں مطلب پاکستانی کئی ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آزاد ہوئے تھے، تو ہم تو آزاد نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بعد سر اسی قسم کی چیزیں ہوں گی نا، اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا، اسی قسم کی ہسٹری رہے گی، اور یہی فیوچر رہے گا اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور اس کو ہم ٹھیک کبھی نہیں کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم اس کو ٹھیک کریں، اس لیے کہ اس کو ٹھیک کرتے کے ساتھ ہی ہماری وہ جو ٹو نیشن تھیوری اور وہ جو ہماری ایک ڈیوائڈ کیا گیا تھا وہ غلط ثابت ہو جائے گی، اور اس کو تو غلط ثابت ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اور ٹو نیشن تھیوری پہ بھی میرے خیال میں کوئی جینون فری ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اور آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈھنگ کی کتاب ٹو نیشن تھیوری پہ لکھی گئی ہے کہ جس میں دونوں سائیڈز کے آرگومنٹس کا احاطہ کیا گیا ہو، اس کے حق میں کیا دلائل ہیں، اس کے خلاف کیا دلائل ہیں۔ اور آپ نے وہ بات صحیح کی کہ نہرو جو تھے، نہرو واز اے سوشلسٹ مائنڈیڈ سیکولر پرسن، اور وہ ایکچولی لینڈ ریفارمز کو بڑا سیریسلی لیتے تھے، اور مسلم لیگ میں ہمارے ہاں لینڈڈ ایرسٹوکریسی بہت زیادہ تھی، تو ان کو یہ بڑا خوف آتا تھا، یو پی میں خاص طور پہ جو مسلمان تھے وہ 14% تھے، لیکن ان کے پاس 40% لینڈ تھی، تو اس لیے وہ تحریک پاکستان میں پنجابیوں اور پٹھانوں سے زیادہ انتھوزیاسٹک تھے، اور یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ یار اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم میں سے کتنے ہیں جو پاکستان جا سکیں گے، تو اٹ واز ویری شارٹ سائٹڈ آف دیم، اور انہوں نے کبھی لانگ ٹرم میں سوچا نہیں۔ ایون نواب اسماعیل جو بہت سینئر لیڈر تھے مسلم لیگ کے اس وقت یو پی میں، ان سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ یار آپ نے یہ چیزوں پہ غور نہیں کیا تھا، ایک جرنلسٹ نے پوچھا، کہتا نہیں وہ اتنی ہیکٹک ہو گئی تھی نا چیزیں، تو ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ یعنی اتنا اہم ایشو جو ہے کہ مسلم منورٹی کے جو مسلم منورٹی پروونسز ہیں وہاں کے مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ اور دوسرا جو دیکھیے کہ پنجاب کا چیف منسٹر جناح صاحب نے کس کو بنایا؟ افتخار ممدوٹ کو، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے زمانے کا عثمان بزدار ہی تھا، کوئی اس میں کوئی قابلیت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا لینڈ اونر تھا، فیوڈل لارڈ تھا، اس لیے اس کو بنا دیا گیا، اور پھر وہ 2-2.5 سال بعد ان کو ہٹا بھی دیا گیا کہ ہی کوڈنٹ ڈیلیور۔ اور مسلم لیگ کے اندر ہی جو ہے اسی کیبنٹ میں ہی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک طرف جو ہے یہ ممدوٹ صاحب تھے، دوسری طرف جو تھے وہ ممتاز دولتانہ صاحب تھے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس ہماری ہسٹری جو ہے نا اس طرح کے تماشوں سے بھری پڑی ہے۔ اب جیسے سر میری مدر جو ہیں ان کی فیملی یعنی میرے نانا جان وغیرہ جو ہیں یہ لوگ دہلی سے آئے تھے، اور یہ جس ایریا میں رہتے تھے کرول باغ، تو وہاں پہ جو تھا وہ ان کا کہہ لیجیے جو ہندو فیملیز ہیں وہ زیادہ تھی، مسلم فیملیز بھی تھی لیکن کم تھی، میری مدر کا آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہندو فیملیز میں تھا، اور کیونکہ میری نانی کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جب میری مدر بہت چھوٹی تھی تبھی ہو گئی تھی، تو وہ ان کا بہت ان کو جو ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا باتیں کرنا فیسٹیول کرنا وہ زیادہ تر ایسا ہی تھا جیسے وہ دیوالی بھی مناتی تھیں، وہ ہولی بھی سیلیبریٹ کرتے تھے، ساڑی پورے وقت پہننا اور اس طرح کی بات کرنا، یعنی وہ جو ہم لوگ ہندی بہت زیادہ ہمارے گھر میں استعمال ہوتے کئی ورڈز جو ہے نا ہندی کے، تو وہ سب کرنا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایسا پرابلم تھا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو ہندو فیملیز بڑا تنگ کر رہی ہیں،